السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج پھر سے ایک نئی ویڈیوز کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سورۃ المعارج کی آخری 5 آیات انشاءاللہ آپ کے سامنے میں تلاوت کروں گا، اور اس میں جو قواعد ہیں اور مخارج و صفات کو بتلانے کی کوشش کروں گا۔ چلیے ہم لوگ قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون فلا اقسم مد منفصل، کیوں؟ اس لیے کہ فلا الگ کلمہ ہے اور اقسم الگ کلمہ ہے۔ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اس میں توسط اور قصر بھی جائز ہے۔ قلقلہ، کیونکہ یہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے۔ قاعدہ ہے کہ حروف قلقلہ کے 5 حرف میں سے جب بھی ان پر جزم ہو وقفہ کی صورت میں یا وصل کی صورت میں وہاں قلقلہ ہوگا۔ بے رب، را کو پور پڑھیں گے کیونکہ قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پور ہوتی ہے۔ بے رب المشارق، بے رب، اور الف لام کے بعد با کو الف لام میں ملائیں گے، اور اس کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے میم ہے تو یہ لام پڑھی جائے گی۔ مشا، شین پر کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے۔ والمغارب، واو کو لام میں ملائیں گے، اور اس کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے میم ہے، یہاں بھی لام پڑھی جائے گی۔ غا، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہوگی۔ انا لقادرون، نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے۔ انا، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، لقا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور را کے اوپر پیش ہو زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے، اور واو ساکن سے پہلے را کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے، تو یہاں مد عارض وقفی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ یہاں واو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہو گیا۔ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو وہاں مد عارض وقفی ہوتا ہے، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے۔
فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين على أن نبدل على اور ان دونوں الگ الگ کلمے ہیں تو یہ مد منفصل ہوگا. کیوں؟ یہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اس میں توسط ہے اور قصر بھی جائز ہے. ان نبدل نون ساکن کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں غنہ ہوگا. ان نبدل، اور یہاں نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے نون آ رہی ہے. ادغام مع الغنہ کے 4 حرف یا، واو، میم اور نون ہے، یا تو نون ہے. ان نبدل، اور دال کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور اس میں سختی ہوتی ہے. خیرا منہم، خی یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے، اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یہاں میم آ جائے گی تو یہاں بھی غنہ ہوگا. خیرا منہم، منہم، اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں اظہار حلقی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. منہم، منہم، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. وما، واو ہے یہاں، وما الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ. نحن بمسبو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. قین، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. یہ دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہ مد عارض وقفی ہو جائے گا. اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے. قاعدہ وہی حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ یہاں یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو وہاں مد عارض وقفی ہوتا ہے. علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذر، قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے، را ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور یہاں زبر ہے. ہم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. یخو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. ضو، یہاں بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہو، پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اس کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ویلعبو، واو ساکن سے پہلے یہاں بھی پیش ہے تو واو مدہ ہوگا. حتی، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یلا، واو ساکن کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی، اور قو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. حتی یلاقو، یو واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. مہم الذی، مہم الذی، میم کو لام میں ملائیں گے. کیوں؟ لام کے اوپر تشدید ہے اور تشدید والا حرف سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور 2 مرتبہ. اور یہاں حروف شمسیہ بھی ہے. ذی یا ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. یو عدون، واو مدہ. دو، یہاں بھی واو مدہ. دونوں جگہ ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہاں مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. یو،
واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولدین، واولین اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. یخرجو، یخ خا کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو راپور ہوتی ہے. جو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. من الاج، من نون کو لام میں ملائیں گے اور لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے حمزہ ہے. اج جیم پر قلقلہ کیونکہ یہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، جب ان پر جزم ہو تبھی قلقلہ ہوگا. اج دا کڑا زبر قائم مقام. سرا الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ. سراعا کأنہم اخفاء حقیقی. کیوں؟ قاعدہ کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، یعنی اخفاء حقیقی کریں گے. کأنہم نون مشدد میں غنہ ہوگا. ہم الہ یا میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. الہ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی. نصب یوفضون، نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے. تو یہاں تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے. یو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. فضون واو ساکن سے پہلے یہاں بھی پیش ہے واو مدہ. اور وقف کی صورت میں نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہاں مد عارض وقفی ہو جائے گا. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الى نصب یوفضون. خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة. خا موٹا پڑھیں گے اور الف سے پہلے خا کے اوپر زبر ہے الف مدہ. شعتن ابصارهم تنوین کے بعد یعنی نون ساکن. قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اظہار حلقی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اب با پر قلقلہ کیونکہ یہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے اور ان پر جزم ہے. صا موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں. خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، وا. الف سے پہلے زبر ہے اور را کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو راپور ہوتی ہے. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. راپور ہوگی کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو راپور ہوتی ہے. حقہم ذلہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی. ذلہ گولتا کو وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ذلك ذا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے. لکل اور الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے یا ہے تو یہاں لام پڑھی جائے گا اور واو ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے تو واولین اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. ملذی یا ساکن سے پہلے زیر ہوتی ہے مدہ. کا الف مدہ. نو واو مدہ. یو یہاں بھی واو مدہ. عدون یہاں بھی واو مدہ. ان چاروں جگہوں میں ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہاں مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون جو ہے جزم لا رہے ہوں عارضی طور پر تو وہاں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون
على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.